بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد نور الحسن اور پروگرام میری ماں. آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بڑی کمال کی ایک تحریر یہاں نظر آئی. ایک فریم میں جو نقش ہے اور وہ کچھ کہتی ہے کہ بکس مائنڈز اینڈ امبریلاز اونلی ورک اف دے آر اوپن. تو پھر مجھے خیال آیا کہ دل بھی جو ہے اور دل کے دروازے جو ہیں بلکہ دروازے بھی کھلے ہی ہونے چاہیے, واہ ہو جانے چاہیے. آج جس شخصیت سے ہم بات کریں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ ان کو بیک وقت یہ وصف اور خوبی حاصل ہو کہ وہ دعائیں لینے کا ڈھنگ بھی جانتے ہوں اور دعائیں دینے کا ڈھنگ بھی جانتے ہوں. حکمت سے اللہ نے نواز رکھا ہو, علم ہو, کتابوں کے مؤلف اور مصنف ہوں, اور پھر دوا ساز کمپنیاں جو ہیں ان کو بھی قائم کریں اور ایک تبسم بھی رکھیں اور امید کی جوت جگاتے چلے جائیں. تو یقین کریں کبھی ایسے لوگوں سے جب ملتے ہیں تو کوئی بڑا یہ دعا دیتا ہے کہ بڑی کوئی نصیبہ علی ماں دا پتر ہے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا. سو آج جن سے ہم بات چیت کریں گے, اور شاید مجھے لگتا ہے آج کی بات ذرا مختلف ہوگی کیونکہ اس طرح کی بات شاید آپ نے کب ان سے سنی ہو, لیکن چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں. حکیم طارق محمود چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب کری دوا خانہ, کون ہے جو نہیں جانتا ہو. مزاج کیسے؟ الحمدللہ کرم. یہ والی دعا آپ نے کبھی زندگی میں پہلی بار کب سنی تھی کہ جب آپ کے کسی عمل کو دیکھ کے آپ کی والدہ ماجدہ کو دعا فوراً کسی نے دی ہو کہ واہ بھیا بڑے ماں پہ کون نے کچھ یاد پڑتا ہے اسکول یا لڑکپن میں؟ 91 میں 91 میں تقریباً. اچھا, کیا کچھ یاد ہے؟ اللہ کوئی میشی معاف کرے. اصل میرے شیخ کا وصال 91 میں ہوا تو ان کے بعد ذمہ داری میرے اوپر ڈالی. یعنی 33 برس پہلے. جی ٹھیک. 84 میں ان سے بیعت ہوا. ٹھیک, اس سے 7 برس پہلے. تو پھر لوگوں کو کچھ وظائف, ذکر, تسبیحات اور پھر کچھ ٹوٹکے ان کی مسائل کے لیے. ایک مجھے یاد ہے کہ ایک بوڑھی خاتون آئیں, ان کے ساتھ اور خاندان بھی تھا. اس نے ایک لفظ کہا, وہ آگے بھاگ آلی ماں دا پوترائیں. بھاگ آلی ماں دا پوترائیں, ہاں, بھاگوں والی ماں کا بیٹا. ٹھیک. اللہ ایسا بنا دے. سبحان اللہ. اچھا, یہ جو لہجہ آپ نے اختیار کیا اس کو ہم کس میں لاتے ہیں؟ سرائکی. لیکن یہ سرائکی کی کون سی پٹی جیسے لہجے ہوتے ہیں؟ بہاولپور. اصل وہاں کی ہے سرائکی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور قلعہ معلیٰ کے ساتھ جس طرح عربی لال قلعے, عربی نہیں اردو دلی کے قلعہ معلیٰ کے ساتھ جو ہوگی وہ اردو ہوگی. ٹھیک ہے. اس طرح سرائکی جو نواب کے قلعہ معلیٰ کے ساتھ جو سرائکی ہوگی وہ سرائکی ہوگی. اس کے بعد پھر لہجے بدلتے ہیں, کوس جتنے 40 کوس 33 میل کوس وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ بہاولپور میں آپ کی جائے پیدائش شہر؟ جی 1762 میں میرا خاندان بخارا سے بہاولپور آیا تھا. ٹھیک. جو مختلف تاریخ میں بھی گورو نے بھی انگریزوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور ہماری بڑوں نے بھی اپنی یادداشتوں میں. تو بہاولپور ہی ہمارا اصل آبا و اجداد. ویسے ابھی میں سفر میں آگے چلیں, چونکہ اب آپ نے 91 کی بات کی, یہ شیخ کا جب وصال ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا سکھائے. وہ میرے گھر کے ساتھ نا ایک درخت کاٹا انہوں نے, ابھی ساتھ چرچ ہے, تو ہماری گیلری تھی تو گیلری سے نا پانی آ رہا تھا. تو میری بیگم کہنے لگی سارا کچھ بھیگ گیا, درخت تھا تو کچھ نہیں بھیگا. تو مجھے وہ ایک شعر یاد آیا کہ ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا, سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی. لیکن اگر شیخ سے تعلق قوی ہو تو توجہات ملتی ہیں اور بہت زیادہ ملتی ہیں, اور اصل کام توجہات سے ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں, دعاؤں سے اور توجہات سے. کون کس کو مل جاتا ہے؟ بعض اوقات مرشد مرید کو ڈھونڈتا ہے, بعض اوقات مرید مرشد کو ڈھونڈتا ہے, اور اصل انتخاب مرشد کا ہوتا ہے. مرشد اپنے مرید کو ڈھونڈے.
اور انتخاب کرے اور اس کے اندر وہ صفات اور صلاحیتیں، جیسا کہ خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید امیر خسرو مغل شہزادے تھے، ان پہ نظر رکھی، ان کا انتخاب کیا اور پھر ان کے ذریعے سے خواص اور امراء میں کام کیا، خواص اور امراء میں، اور ان کو اللہ کی محبت میں رنگ دیا، عشق مصطفیٰ میں رنگ دیا۔ کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کی اور ماں کی دعا جو ہے وہ تو نبی کا ہم سفر کر دیتی ہے، جو حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ بھی ہے۔ کیا آپ کو یاد پڑتا ہے، یا چلے میں ادھر جاتا ہوں، یہ اچھا آپ نے سرائکی کی اور وہ لہجے کی بات کی، لوری کون سی یاد ہے آپ کو پہلی جو اگر آپ کی بازگشت میں ہو جو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے سنی؟ پرانی بات یاد دلا دی، بس ملاڑی بس تے اکھیں پیاں ڈس، بس ملا دے ویلے اٹھن بخت سویلے، واہ واہ واہ، بس ملاڑی بس تے اکھیں پیاں ڈس، آنکھیں کھل گئیں، بس ملا دے ویلے اٹھن بخت سویلے۔ اماں فرماتی تھیں صبح اٹھو، کام کرو، جلدی سو جاؤ۔ ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، چھامی آمی چھامی جامی، صبح آنا شام کو چھامی جامی، تتا بھوجن کر کر کھاویں، پھر بہترین کھانا کھائے گا۔ تتا بھوجن کر کر کھاویں، چھامی آمی چھامی جامی، اور دونوں ہی تبدیلی کے وقت بھی ہے، تبدیلی۔ یہ بھی اس میں۔ تو آپ کتنے بہن بھائی آپ؟ ہم 2 بھائی 2 بہنیں۔ اچھا، اور آپ کا نمبر؟ آخری۔ اور یہ سب سے چھوٹے؟ جی۔ تو آپ کو گھر میں کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ طارق، بس طارق ہی بلایا۔ طارق۔ تو یہ آپ کی یادداشت میں کیا ہے کہ نام کس نے رکھا تھا؟ والد صاحب نے۔ والد صاحب نے۔ والد صاحب نے نام رکھا تھا بڑے بھائی کا محمد خالد محمود، میرا نام رکھا محمد طارق محمود۔ فرمانے لگے خالد کو میں نے ادھر محمد کی چھاؤں دی ہے، ادھر محمود کی چھاؤں دی ہے، ان درمیان میں رکھا ہے۔ طارق کو بھی ادھر محمود اور محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اگر مشکل ہوتا ہے حکیم صاحب، آپ مطلب امی کے بارے میں یا آپ کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ اماں۔ اماں۔ اس دن بھی ایک صاحب نے اماں کہا، اور میں نے کہا میرا دل ٹھنڈا کر دیا تو نے، لفظ اماں کہنا ہی چھوڑ گیا۔ ماں کو کسی اور لہجوں سے پکارتے ہیں، جو اماں لہجہ ہے آپ محسوس کریں، بچہ پیدائشی طور پہ بے ساختہ اماں کہتا ہے۔ آپ ذرا آج کے بعد اس کو ذرا اس کا آہنگ ساؤنڈ اگر دیکھیں تو احساسات کو محسوس کریں، بے ساختہ، اسے کوئی نہیں سکھائے گا مام کہے، مما کہے، ماما کہے، نہ اماں ابا، واہ ایسے ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بے ساختہ۔ تو وہ یہ بات وہ صحیح ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ سب سے لاڈلا ہوتا ہے؟ یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے۔ ان کی محبتوں میں پلا، ان کی چھاؤں میں پلا۔ والد صاحب 97 میں چھوڑ گئے۔ نیندیں سو جائے گی ماں، وقت سے کہہ دو ابھی بھی وقت ہے، یادوں میں ہمیشہ اور والدہ رہے گی ماں۔ 99 91 97 اور 99۔ 91 میں شیخ کا وصال ہوا، 97 میں والد صاحب کا، 99 میں والدہ کا۔ اب یہ موضوع کیوں چھیڑ رہے؟ نہیں، آج تو اصل میں یہ میری ماں پروگرام ہے، اور وہ حکیم صاحب یہ جب آپ ابھی یہ ذکر کر رہے ہیں اور جو وصل کی بات ہو رہی ہے، جی، یہ کیا کیفیتیں ہوتی ہیں، کیا ہو جاتی ہیں؟ یہ آنکھیں کیسے بولنے لگتی ہیں، یہ جو چمکنے لگتی ہیں، دمکنے لگتی ہیں، یہ وہی محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو بہت چیزوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں۔ اصل میں نوری بابا بات یہ ہے کہ روحانیت ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے جہاں میں اب نہیں پہنچ سکا۔ اس موضوع پہ بات کریں، ہم چلتے رہیں گے۔ وہ جسے کہتے ہیں مہد سے لہد تک، تو اگر میں جیسے آپ نے وہ بس کا ذکر کیا اور اس کا، تو یہ جب سفر آپ طے کر رہے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس بات کی
آپ کی اماں نے سب سے زیادہ تاکید آپ کو کی, یا جس پہ شاید گوشمالی بھی ہو سکتی ہے, جس پر کوئی وہ بات نہیں, وہ کیا رہی؟ سب سے پہلے میں اپنی کلینک کی سیل لایا تھا 1250. اچھا جی, 1991 میں. ٹھیک ہے, اماں کے ہاتھ پہ رکھی تو 1250 بڑی سیل تھی. 91, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. پوچھنے لگے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ پوچھا انہوں نے فوراً؟ اللہ, میں کہ حلال ہے کہ نہیں. میرے بھی استاد تھے اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے بھی استاد تھے, بہت بڑے فقیہ بھی تھے. فرمانے لگے ان سے پوچھ کیا, یہ میری دوا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میری مزدوری ہے, ہر صاف صاف بتا. پھر ان سے کہے میں نے یہ دوا کے اتنے پیسے لیے تھے اور آج میں 1250 روپے اماں کے ہاتھ میں دیے. تو میں پھر گیا ان سے پوچھا تو انہوں نے پوچھ کے کہا حلال ہے. میں نے اماں سے عرض کیا حلال ہے, کہا نہیں. پھر بھائی کو بھیجا, طارق نے یہ باتیں کہیں تھی, کیا کہا تھا, کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب. ایسا جواب, ٹھیک. انہوں نے فرمایا تھا میں مطمئن ہوں طارق کا رزق حلال ہے. یہ ویریفائی بھی فردر بھی انہوں نے. والد صاحب کا وصال جب 97 میں ہوا تو ہمارا ایک 63 مرلے کا کارنر کا پلاٹ پڑا تھا کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم سڑک پہ اس پہ پیٹرول پمپ بنائیں گے. تو اماں نے فرمایا کہ وہ مسجد بنا دو والد صاحب کے نام کی, اور ایک لفظ فرمایا کہ پتر حلال حرام کٹھا نہ کریں. حلال حرام کٹھا نہ کریں, چندہ نہ لینا, بس جو آئے اس سے بنا, کسی سے چندے نہ لینا, کیا پتہ کس کا رزق کیسے ہو. پھر فرمایا رزق کے حرام کے لیے کافر مشرک ہو کے انہوں نے کعبہ کو آدھا کر دیا, جو حتیم ہے کعبے کا حصہ تھا, اتنے پیسے تھے نہیں, انہوں نے حلال رزق پہ کعبے کو تعمیر کیا. مشرکین مکہ نے. تو ہم مسجد کے لیے جہاں سے آئے, جیسے آئے, جس طرح آئے, اماں نے فرمایا. جو 1250 کی بات آپ 91 میں کہہ رہے ہیں, تو آپ نے گھر میں کیا دیکھا کہ یہ کتنی پرائرٹی ہوتی تھی آپ کے ابا جی اور اماں کے درمیان, مکالمہ چیزوں کے بارے میں کیسے ہوتا تھا؟ اصل میں باپ دادا پرداسا سے, میں کوئی رئیس اعظم تو نہیں کہتا, لیکن رزق کی خوشحالی تھی. جی, 1250 تھے کچھ نہیں, گھر میں آنے سے کوئی دھوم نہیں مچی. لیکن مجھے آج بھی وہ احساس یاد ہے کہ اماں نے فرمایا کہ 1250 جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور پھر والد صاحب بیٹھے تھے اور سب کچھ نہیں بولے, اس ساری کیفیت کو دیکھتے رہے, بس وہ خاموش رہے. کہ مجھے احساس ہوا کہ ان کی منشا شامل ہے. لیکن جیسے والدین بچوں کے لیے کچھ کریئر پسند کرتے ہیں, کسی کو ڈاکٹر ہے یا انجینئر, آپ کے بارے میں کیا خواہش تھی ویسے, خاص طور پہ آپ کی اماں کی؟ میرے والد صاحب اور والدہ نے میری خواہش مجھ پہ ڈال دی. اچھا, ذہن میں تھا کہ معالج بنے, ڈاکٹر بنے, فلاں بنے. ہمارے والد صاحب کے ایک بہت مخلص تھے, ہائی کورٹ کے پرانے ریڈر تھے, جسٹس کے, ہائی کورٹ کے جج کے. ٹھیک. عزیز الرحمان صاحب فوت ہو گئے. ان کے لفظ مجھے یاد ہیں, جو انہوں نے لفظ والد صاحب کو 85-86 میں فرمایا, 1985-86 میں, کہ طارق جس طرف چلے اسے چلنے دینا, جہاں جائے گا آگے نکل جائے گا. اچھا, یہ انہوں نے عزیز الرحمان صاحب نے یہ بات. عزیز الرحمان صاحب. ٹھیک. والد صاحب نے فرمایا بیٹا تیرا جو انتخاب ہے, میں نے کہا میرا روحانیت اور حکمت کا انتخاب ہے. انہوں نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا اور میرے ساتھ ہمیشہ شفقت اور سرپرستی فرمائی والدین نے. ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ابا جی کا ایک وہ ذرا, یا وہ جیسے کہہ دیتے کہ ابا جی تیرے آندے نے تو پھر میں دس نہیں آندوں, تو آپ کے ہمیں وہ ڈسپلن کس کے ذمہ تھا, یا تھوڑا پٹائی اگر ہے تو وہ ہوئی کبھی, یا کچھ اس طرح؟ والد صاحب نے کبھی نہیں مارا, نہیں. اور والد صاحب نے سختی کبھی نہیں کی, بس آنکھ ہوتی تھی. آنکھ, آنکھ ہے تا لاکھ ہے, آنکھ ہے لاکھ ہے, آنکھ ہوتی تھی. والدہ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی. لیکن والد صاحب کا ایک تھا کہ میں نے والد صاحب کو دیکھا صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہوئے یا کتابیں پڑھتے ہوئے. ذاتی لائبریری تھی, قلمی کتابیں تھیں, ہاتھ کی لکھی, دوسری بھی. تو ان کو لٹریچر کا بہت شوق تھا, مطالعہ, ذکر, تسبیحات بھی, تلاوت بھی, اور ساتھ کتابیں بھی. آج بھی وہ لائبریری ہے, بڑی ہے. بچپن میں کیا ترتیب رہی دن کی, وہ جو
چھاوے والی بات ہو رہی تھی, تو کیسے دن کا آغاز؟ اگر چلے عید کا دن ہمارا لسٹ بنا ہوا ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. اچھا جی, ہماری عید نہیں تھی. ٹھیک. ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی لسٹ بنی ہوئی ہوتی تھی اور ہمیں بٹھاتے تھے, ہمیں ہم ذہن کرتے تھے کہ کل عید ہے, خاص طور پہ عید الضحیٰ نہیں, کیونکہ وہاں ہم نے گوشت کرنا بنانا. عید الفطر کی بات, چھوٹی عید جیسے کہ اس میں لسٹ بنی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام کر, مثلا ہم نے اس دفعہ آج ہمارے فلاں باغ میں جانا ہے, ہمارے باپ دادا کے باغات ہیں اپنے, فلاں باغ میں جانا ہے, فلاں کام کرنا ہے, ہم نے اس دفعہ لائبریری کو چھانٹی کرنی ہے, لائبریری کی مرمت کرنی ہے, فلاں. کوئی فرصت نام کی یہ عید کی اسائنمنٹ ہے, عید کی. اچھا. کوئی آج تک سینما نہیں گیا, لوڈو نہیں کھیلی, کیرم بورڈ نہیں کھیلا, بلیئرڈ, گلیاں, وہ گلی ڈنڈا بھی نہیں, زندگی میں کرکٹ ہاکی کچھ نہیں. جو مجھے کتاب عید کی عیدی ملتی تھی میں کتابیں خریدتا تھا. میں اپنے بیٹوں کو دکھاتا ہوں, میری باقاعدہ کتاب عید کی عیدی, اس پہ لکھا ہوا ہے 2 روپے کی کتاب خریدی, 2.5 روپے کی خریدی. ایک صاحب تھے وہ عید کارڈ بیچتے تھے, ٹھیک ہے, ان کے پاس یہ کتابیں بھی ہوتی تھیں, تو وہ عید کے دن بھی دکان کھولتے تھے. مجھے نام یاد ہے, مشتاق بک ڈپو. اچھا جی. تو ان سے وہ کتابیں لیتا تھا, اور جب تک کتاب پوری پڑھ نہیں لیتا تھا چین نہیں آتا تھا. ہمارے سمنا آباد کی چھوٹی مارکیٹ میں ایک ویرائٹی لائبریری تھی, تو ہم نے بڑی اسی طرح بائنڈنگ کی کتابیں لی, اور وہ جو صاحب تھے وہ کہاں ہو, وہ اتنے سلیقے کرینے اور پیار سے بات کرتے تھے, بابو بابو کون سی چاہیے, وہ سارا. میں آج سوچتا ہوں کہ وہ لہجہ اتنا آپ پہ اثر کرتا ہے کہ وہ بھی پھر تربیت کا حصہ ہو جاتا ہے. یہ بتائیے کہ اب آج کل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جسے ہم تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ کہتے ہیں, کیسے آپ اپنی اماں کو دیکھیں گے اس معاملے میں, اسکول, مدرسہ یا کیا, کیسے, کتنا دیکھا؟ یا ہمارے گھر میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو حلال حرام پہ بہت نظر تھی, کیونکہ جو بڑے تھے ہمارے خاندان وہ درویشی تھی, تجارت تھی, ذمہ دارہ تھا. 3 شعبے چلے آ رہے ہیں خاندانی. اچھا, خاندان میں چیز دیکھی کہ اماں رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ نا ازاربند ڈالنے والی وہ کنچی نہیں ہوتی, نالے پوڑی, ہم وہ جو پنجابی میں, وہ میرا بھائی کسی ساتھ والے گھر سے اٹھا کے لے آیا. بچہ تھا, کھیلتے کھیلتے اماں نے اس کو لیا اور ساتھ والے گھر میں گئیں اور کہا میرے بیٹے نے بہت غلطی کی, اور بیٹا بھی 7-8 سال کا, 9 سال کا تقریباً, اور اس سے کہا معافی مانگ. اس بیچارے نے ایسے چھوٹے سے ہاتھوں سے معافی مانگی. اللہ اکبر. پھر ایک واقعہ سناتی تھی. ایک بہت بڑا ڈاکو تھا, تو آخری وقت میں جب تختہ دار میں اس کو پھندے کا وقت تھا, تو اس سے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش, تو اس نے کہا اماں سے میری ملاقات کرا دے. بوڑھی اماں ہانپتی کامتی آئی, تو اس نے کہا اماں کے کان میں نے بات کہنی ہے. تو کان میں کہتے اس نے اماں کا کان منہ میں لے لیا, اتنا کاٹا کہ کان منہ میں آ گیا, اماں خونم خون ہو گئی. یہ اماں نے واقعہ سنایا. اچھا جی. تو اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا آج اس تک پہنچانے میں اس ماں کا ہاتھ تھا. ایک دفعہ میں, ایک مرغی کا مزاج ہے, مرغی چھپ چھپ کے انڈے دیتی ہے, میں ایک مرغی کا انڈا لایا تھا, اماں نے چھپا لیا تھا, بس وہ حوصلہ بڑھ گیا. اللہ اکبر. اور یہ آپ کو آپ کی اماں نے ہی واقعہ, یعنی اپنے آپ کو بھی وہ اس احتساب میں بلا رہی ہے کہ یہ اسٹرک. او ہو. ایک تربیت کی کوشش تھی, میں وہ تو نہ پا سکا جو تربیت کا کمال تھا, ان کی کوشش پوری تھی. اچھا, تعلیم سے زیادہ ان کا مزاج تھا تربیت کا. یہ بالکل صحیح. تعلیم سے زیادہ تربیت کا مزاج تھا. وہ فرماتے تھے آج کی نسل پڑھی ہوئی ہے, کڑھی ہوئی نہیں ہے. آج کی نسل پڑھی ہوئی ہے, کڑھی ہوئی نہیں ہے. نہیں, اصل تربیت. اور تربیت کے لیے پھر اپنے والد صاحب فرماتے تھے بیٹا اپنے شوق پھر چھوڑنے پڑتے ہیں اولاد کی خاطر. اپنے شوق چھوڑنے پڑتے ہیں, اپنی دوستیاں, اپنے تعلق, پھر اپنی کہ رات گئے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھے, وہ چھوڑنے پڑتے ہیں. قربانیاں دیں گے تو اولاد آپ کی ہوگی. اگر آپ کہیں قربانیاں نہ دوں, میں رات دیر تک موبائل تک, فلاں تک, دوستوں تک بیٹھوں, اور اولاد نہیں ہوگی. اپنے شوق چھوڑنے پڑیں گے, اولاد کے لیے قربانی دینی ہوگی. میں اگر آپ کو ایسے ہی کہوں کہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو اماں کی قربانیوں کی سیریز کیسے نظر آتی ہے, آپ کی پیدائش سے لے کے اگر میں آگے تک کہوں کہ قربانی میں 66 میں پیدا ہوا جی, تو 66 میں اماں بیمار ہو گئیں اور سخت بیمار ہوں گی. تو
اماں بیمار ہو گئیں. پھر اس کے بعد میرے شعور میں نے والدہ کو بیمار ہی دیکھا, اور بیماری کے بعد باوجود اب آپ خود سوچیں ان کی کیفیت, پتہ نہیں آپ پہلے آدمی ہیں اس دنیا کو چھیڑ بیٹھے, تو آپ نے مجھے 58 سال پیچھے بھیج دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے شبینے ہوتے تھے, جی 3 راتیں, جی ایک رات کا پورا قرآن, رات اور پورا, جی بالکل ایسے, تیسرے عشرے میں تیسرے بالکل سلسلہ, اسپیکر پہ باقاعدہ لوگ بڑے اہتمام سے جاتے تھے. اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی, اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی, بیٹا تو پیٹ میں تھا, اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. ساری رات شبینہ سنتی تھی. میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے, اور اکابر کا, اولیاء کا, صالحین کا, بڑوں کا تجربہ ہے, دعائیں ٹریول کرتی ہیں, دعائیں پیچھا کرتی ہیں, اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. بعض اوقات بندے کا, بعض اوقات نسلوں کا. کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے, خیر بھی 7 نسلوں میں, اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا, وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے, اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے. اور پردادا کا جب آخری وقت تھا, پردادا 1933 میں فوت ہوئے, دادا 1960 میں. پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع, ہندو سے, سکھ سے, دوست سے, مسجد سے بھی الوداع, جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع. کیا کرے, زندگی کا پتہ نہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے گئے. اللہ. گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی. صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے, اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی, لوگ مٹیاں لے جاتے تھے. بڑوں کی دعائیں ہیں. نوری بابا, میں گیا 1919 میں حج میں. میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں, ایک برآمدے میں نے ایک پرانا 1919 کا, نہ 19 میں نہیں, 2019 جی جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر, تو میرے آنسو نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے. میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی. آج تو کہتا میں شیخ الوظائف ہوں, میں شیخ الاسلام ہوں, میں فلاں ہستی ہوں, تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جانے جہان ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ ان کی دعائیں ہیں. تو کون ہے؟ 1919 میں آئے, کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے, 36 میں پیدا ہوئے, اور وہ 1919 اللہ اللہ. اچھا, یہ کچھ آپ کو یاد ہے, جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا, اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تھا گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے. کیا معمولات آپ کو, یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے, اس کا کہاں سے آغاز, ذرا بتائیے. ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے. ٹھیک. اور تیل, ماں فرماتی تھی گھت سرچ تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی. جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. وقت سے پہلے بڑھاپا, کمزوریاں, دماغ, یادداشت, نظر نہیں. تیل ہماری زندگی ہے. پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے. جی یہ بھی میں بالکل سننے, اپنے بدن کو, سر کو, آپ بدن شام کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں, ناف کو, جی. اپنے ڈنڈے کو, اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی, ڈنڈے کو بھی, ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تیل پلاتے تھے. میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا, ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا. میں نے یہاں تک دیکھا. صحیح. اچھا, آپ کا کوئی معمول رہا, مطلب دبانے کا, یا کوئی ایک ایسا تھا, یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے, یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا, آج بھی ہوں, لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا, ان کے پاؤں پنڈلیاں, اماں کو, ابا کو کوشش تھی ان کو دباؤں, ان کی خدمت کروں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے,
اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا آخری وقت میں، میرے ہی ہاتھ میں تھا. تو مجھے ایک عجیب جوان نے، ایک درویش کی بات یاد آئی. کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے، آپ کو دے دوں؟ دے دو. کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اماں کے پاؤں دباتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ان قدموں کے صدقے آج بھی میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کے مزار کے قدموں. اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے، اعمال کا ہدیہ دیتی ہے، بہت دیتی ہے، بہت دنیا جاتی ہے، تو قدموں کی برکت ہے. حکیم صاحب آپ اپنے بچوں کو، آپ جو آپ کا کوئی معمول رہا، آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے، وہ آپ نے تاکید اب جو آپ کے بچوں کی اماں ہے، وہ آپ نے کوئی بچوں کو خاص تاکید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں، اور کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں؟ اصل میں بچوں کی جو نظریں ہیں نا نوری بابا، ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نظر بولتی ہے. مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتا ہے، عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے. وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو، وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فوراً. اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے، کیا کیفیت ہے، کیا محبت ہے، اور ان کی جھڑکنے پہ، ماں کی جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے. پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں. استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں. اگر اولاد میں استعداد نہیں، اس کو پھر علیحدہ سمجھائیں، دیکھ ماں ہے کیا. اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں. لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا نہیں، ٹوکا ہے. پل پل ٹوکنا، وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار بار، کہ انجی کرتے رہتے، مطلب وہ ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے. ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. میرے بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے طارق، والد صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اپنا واقعہ سنایا. ہمارے 3 باغ ہیں خاندانی. فرمانے لگے فلاں باغ میں نے کہا ابا جی ڈیرا ہو. ٹھیک، ہم کہتے تھے ابا سائیں. اچھا ابا سائیں. ٹھیک. ڈیرا ہو، چارپائیاں ہوں، فلاں ہوں. فرمایا چوری ہو جائے گا، ہر چیز میں نے کئی دفعہ بنا کے، میں نہیں اگر یہ بناؤ کہ میں نے چارپائیاں، ڈیرے، اس میں کھانے پینے پکانے سامان وغیرہ رکھا، ہر چیز میں نے خرچہ کر دیا. آج یہ چیز غائب، کل وہ چیز غائب. کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے گاؤں میں 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی. 3 چیزیں گناہ نہیں سمجھی جاتی: چوری، جھوٹ اور بدکاری. وہ رواج کا حصہ ہوتی ہے. ٹھیک. کہا کہ ایک وقت آیا سارا ڈیرا خالی ہو گیا. والد صاحب نے مجھے مڑ کے نہیں کہا، ایک دم میں نے کہا تو سا ٹھیک کیا ہے، آپ نے ٹھیک فرمایا. نقصان کرا کے سکھایا. اور جو والدین کہتے ہیں نا نو نقصان کر دیں گے، اولاد پیچھے رہ جاتی ہے. یہ واہ. مجھے وہ یاد ہے، اللہ بخشے، میر اعظم صاحب نیو ایج کے ہمارے ابا جی کے بڑے دوست، تو بچہ کھلونے سے کھیل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا قیمتی ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا یہ کھلونا ہوتا ہے اسی لیے کہ اس سے سیکھا جائے نا، تو اس کا کر رہے ہیں، تو پھر وہ تربیت کا حصہ بن جاتا ہے. آپ کی شباہت جو ہے، جو مطلب ہم نے تو تصویر نہیں دیکھی ہوئی، کس کا عکس زیادہ نظر آتا ہے آپ کے؟ کہتے ہیں نانا پہ. اچھا جی. کہتے ہیں میرے نانا جو تھے وہ گھوڑوں کے بہت بڑے شاہی معالج تھے ریاست کے. اچھا جی. اور گھوڑوں کے شاہی گھوڑے یعنی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے ماہر تھے، جسے ویٹ ہم کہتے ہیں، اور وہ سارا وہ بہت زیادہ. میرے والد صاحب فرماتے تھے 3 چیزیں بچتی بچتی بھی مر جاتی ہیں: ایک آم، ایک پتر، ایک گھوڑا. بہت خدمت مانگتا ہے. آم کا پودا، دہرا دیں ذرا. آم کا درخت، ٹھیک. جان وہ بچتے بچتے ہی مر جاتا ہے. بیٹا بہت خدمت مانگتا ہے. بیٹی تو 4 دن کے بعد پرایا دھن ہے، چلی جاتی ہے. بیٹے کو تو ساری عمر جان دینی پڑتی ہے. اب اس کی تعلیم، اب اس کی شادی، اب اس کا سیٹل کرنا، اب اس کا گھر، فلاں 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 فلاں، ساری زندگی بیٹا سیوا مانگتا ہے. اور آخری وقت میں ماں باپ کو پھر بھی بیٹی کام آتی ہے. وہ تو وہ پتہ لگ جاتا ہے جو بیٹا شاید چھو کے بھی نہیں گزرتا ہے. ایسا ہی.
عام بیٹا اور گھوڑا. تو وہ گھوڑوں کے بہت بڑے معالج تھے, گھوڑوں کے بہت بڑے معالج تھے. میں نے عملیات کی دنیا بہت کچھ ان سے بھی لی, نانا سے. لیکن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی اماں کے علاوہ کسی کو یہ ایسے کہتے دیکھا ہے کہ جیسے ماں کہتی نا ماں صدقے ماں قربان, یہ کسی اور میں اتنا حوصلہ ہوتا ہے جو ماں میں ہوتا ہے؟ مجھے تو آج تک نہیں ملا اماں کے علاوہ. میں نے اماں کو ایک لفظ سنتے دیکھا, اگر میں گر جاتا تھا نا تو اماں فرماتی تھی, یہ نہیں فرماتی تھی اٹھو اٹھو ہائے مرے ماں تیری, اللہ. اس کے بعد پھر اٹھاتی تھی. یعنی وہ تکلیف تیری جو ہے وہ مجھ پہ آ جائیے. اللہ اللہ. میں ویسے تو بڑی عجیب لگتی ہے بات, لیکن آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ایکسپریسو نہیں ہوتے محبت اور پیار میں, جیسے چومنے سے گھبراتے ہیں یا جپی ڈالنے سے کچھ احترام. آپ کا کیسا تھا لگاوٹ آپ سے اگر پوچھوں تو؟ اصل میں ماں کی محبت کہاں سے ڈھونڈ لائیں, وہ کیفیتیں کہاں سے ڈھونڈ لائیں, وہ انداز کہاں سے ملے. ایک عجیب بات بتاؤں, اماں والد صاحب نے پہلے دن سے اماں فرماتی تھی, والد صاحب فرماتے تھے دادی دادا کے بڑوں کے مزارات پہ جاؤ, اور ایک لفظ فرماتے تھے بیٹا آج جاؤ گے تو کل ہمارے پاس آؤ گے. اللہ. اچھا والد صاحب جاتے تھے نا اماں کی, اپنی والدہ کی, میری دادی کی مزار کی پائنتی میں بیٹھ جاتے تھے, ہمیشہ سفید کاٹن پہنتے تھے, بڑا اچھا. ہم کھڑے رہتے تھے کپڑے خراب ہوں گے, پر جب ہماری اپنی ماں مری نا پھر اب احساس نہیں ہوتا کہ کاٹن خراب ہوگا, کیونکہ پہلے ابے کی اماں تھی, اب طارق کی اماں ہے. تو ماں تو, میں میانی صاحب کا قبرستان جی لاہور میں, جی, میں ایک صاحب دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ اس نے کہا کہ شاید یہ قبرستان میں پڑھنے پڑھانے والے بندے ہوتے ہیں, 50 لے کے پڑھ جی دیا. وہ پڑھ لیتے ہیں. جی. کہنے لگے قبر پہ پڑھ دیں گے, کتنے پیسے لیں گے؟ میں کہا جو دل چاہے دے دینا. میرے ساتھ اور دو, آپ گئے اور وہ یہ سمجھا. اچھا اچھا. میں کہ دو چل چاہے. خیر میں نے پڑھ دیا, دعا کر دی. میرے ساتھ 2-3 اور حضرات بھی تھے, جمعہ کا دن تھا, میں سنت کے طور پہ قبرستان. تو اس نے مجھے 20 روپے دیے. میں کہا تھوڑے ہیں. 50 روپے دیے. میں کہا تھوڑے ہیں. تو اس نے پنجابی کا خالص لہجہ اختیار کیا کہ اے دنال سر لو مول صاحب, ادھر سر لو بھائی یہی گزارا کر. ٹھیک. اچھا میں نے جیب سے نکالے تو اس دور میں 5,000 کا نوٹ نیا نیا آیا تھا. ٹھیک. 1-2 نوٹ تھے میری. میں نے جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کے کہا, میں نے کہا اللہ والے یہ میرے پاس ہیں, یہ رکھ, یہ تیری ماں کہتے تو قبر ہے, تو پھول لایا ہے کہ اندر کے پھول تیرے پاس نہیں ہیں, وہ کلمہ ہے, وہ درود ہے, وہ ذکر ہے, وہ اعمال ہیں. یہ باہر کے پھول انہوں نے خشک کرنے ہیں, خشک کر کے بازار میں بیچ دینے ہیں, پر اندر کے پھول تیری اماں کو کام آئیں گے. یا ماں کا قصور ہے یا تیرا قصور ہے, لیکن میں اس کا قصور نہیں کہوں گا. چلیے اگر ابھی ہم نے یہ بات کی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن کے والدین دار فانی سے کوچ کر گئے, وصال ہو گیا, کیا ترتیب ہونی چاہیے قبرستان جانے کی جب حاضری ہو؟ جیسے آپ نے واندی کا ذکر کیا, پیر میں کھڑے ہونے کا, کیا ترتیب ہو آپ ذرا فرمائیے. علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں عجیب بات لکھی ہے. اور میں ایک صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے ذکر کرتے کرتے جاتا تھا, تو ایک دفعہ خواب میں اماں آئی, کہتے بیٹا پڑھتے پڑھتے نہ آیا کر, تو اتنا پڑھتا ہے کہ تو ذکر کے نور میں چھپ جاتا ہے, میں تجھے دیکھ ہی نہیں سکتی, کچھ دیر مجھے دیکھنے تو دیا کر. کچھ دیر مجھے دیکھنے تو دیا کر. کہا کہ اس کے بعد پھر وہ آ کے پہلے بیٹھتا تھا, اور بیٹھنے کے بعد جو ہے پھر ذکر تسبیحات. اصل میں آپ جہاں چل رہے ہیں نا قبرستان میں, وہ بھی قبریں ہیں. جی جی جی, قبریں ہیں. جی. تو قبرستان میں آپ جاتے جاتے اعمال کا ہدیہ دیتے جائیں. کلمہ فرمائے جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے صاحب ایک مزار کو دیتا ہے, صاحب قبر کو دیتا ہے, اللہ پاک اس کی قبر میں 4,000 نور داخل کرتے ہیں, 4,000 نیکیاں داخل کرتے ہیں, 4,000 گناہ معاف کرتے ہیں, اور ماں کو ہدیہ کرتے ہیں تو 4,000 اس کے درجات بلند کرتے ہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کو سوچیں.
تو قبرستان والے تو طالب ہوتے ہیں کوئی ہمیں پڑھ کے دے. اچھی واقعہ سنا. یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا خود بھی روئے, ہمیں بھی رلایا کہ ماں میتیں ہر شب جمعہ میں گھر کے دروازے کے باہر آتی ہیں اور پکارتی ہیں ہم اس گھر میں رہے تھے, اس گھر میں زندگی گزاری تھی, کوئی ہمارا حصہ ہے نیکی کا, صدقہ کا, دعا کا, خیرات کا شام تک صبح تک پکارتے پکارتے تھکی ہاری چلی جاتی ہیں. قبرستان کی اور روحیں کہتی ہیں آج کیا لائے؟ کہا خالی ہاتھ آئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور خود بھی روئے, ہمیں بھی رلایا. ماں کی زندگی نوری بابا, ماں کی زندگی جس کو صرف دیکھنے سے مقبول حج کا مقبول حج صرف دیکھیں, اس سے کا تو پتہ نہیں یہ مقبول حج. کرکٹر ہے مجھ سے کہنے لگا کوئی مقبول عمل دعا بتائیں, آپ لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں. میں نے کہا اماں ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں کہ اماں کا کوئی دوپٹہ, کوئی جوتی, کوئی چیز ہے؟ کہہ رہے ڈھونڈ لوں گا. میں کہ ڈھونڈ کے لے آ. اماں کا دوپٹہ لے آیا, ایک اماں کی پرانی قمیض شرٹ لے آیا اور ایک اماں کی جوتے لے آئے. میں نے کہا ایسا کر ان کو لپیٹ کے رکھ, سر پہ رکھ کے اللہ سے مانگ, اللہ سے مانگ اور تیری دعائیں قبول ہوں گی. اب یقین یعنی اس کا اتنا یقین ہے, اس کا اتنا یقین ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے اس دوپٹے جوتی اماں کی اور اللہ کا نظام چل پڑتا ہے. جب ایسے کبھی ہوا آپ کا اتنا لوگوں سے تعلق اور حلقہ بھی اتنا ماشاءاللہ وسیع ہے کہ کبھی کسی بچے کو دیکھ کے, کسی کا کوئی عمل دیکھ کے اپنا بچپن فوراً یاد آ گیا ہو, یا کوئی واقعہ یہ ہوتا ہے اکثر؟ ہمارے ساتھ پڑوس میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا, ابھی سال کا نہیں ہوا, 2-3 دن پہلے کی بات ہے. تو اس نے گلاس چھوٹے میں پانی پیا تو اس کی ساری رالیں تھوکے اس میں گئیں. میں نے وہ حصہ اٹھایا, اس حصے کو اٹھا کے پیا اور چوسا اور اللہ سے ایک بات کی, آقا تیرے حبیب کا فرمان ہے مومن کے جوٹے میں شفا ہے, کیا اس سے بڑھ کے کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ بچے کو جس نے نہ گناہ دیکھا, نہ چھوا, نہ سوچا, نہ سمجھا, نہ گناہ کی طرف بڑھا, اس سے بڑا مومن نہیں. اللہ میں آج سے تجھ سے 3 شفائیں مانگتا ہوں, میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے. شہرت یافتہ ہوں 4 بندوں میں, مجھے اخلاص دے دے اور اعلیٰ اخلاق دے دے. وہ بچپن پھر مجھے یاد آیا. وہ کیسے؟ اماں فرماتی تھیں بیٹا بچوں کو اٹھا کے دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہیں, بچوں کا جوٹا پئیں جوٹے میں شفا ہوتی ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں اٹھا کے. اور پھر فرمایا جب بچہ بہت زیادہ رو رہا ہو اللہ کو ترس آتا ہے, اس کو اللہ کی رضا کے لیے چپ کرانا, سینے سے لگا لینا. اور ایک بات فرماتی تھیں اپنے گھر میں کسی غریب کے بچے کو جگہ ضرور دینا. جس گھر میں غریب کا بچہ ہوگا اس گھر میں غربت نہیں آئے گی. آواز آپ کو آج کل میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگے کہ آپ سے کلام کرتی ہیں آپ کی اماں, کسی جگہ پہ دیکھ کے آپ کو خوش ہوتی ہیں, کسی جگہ تھوڑا ملول ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے ایسے؟ روحیں تعاقب کرتی ہیں اور روحیں نہیں چھوڑتی. ہماری بدقسمتی ہے نوری بابا, ہم روحوں کو بھول گئے ہیں اور گورا روحوں کے پیچھے ہے. ہاں جی, وہ پیرانارمل سائنسز اور سارا اس کے اندر میں, ٹھیک, ہم 2-3 نمبر میں ہی پھنسے ہوئے ہیں, 1 نمبر کی طرف دھیان نہیں جا رہا. روحیں ہماری تعاقب کرتی ہیں اور ہماری خوشی پہ خوش ہوتی ہیں, ہماری غمی میں ہمارے غم کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ملے بعض اوقات احساس ہوتا ہے. اماں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخصوص انداز پکارنے کا تھا مجھے طارق, وہ ایک انداز تھا, ایک دم ایسے احساس ہوتا ہے. پھر کہتا ہوں اماں تو نہیں ہے لیکن آواز آتی ہے, کانوں میں گونج آتی ہے, پکار آتی ہے. اور جس دن زیادہ میں اماں کو پڑھ کے ہدیہ دوں اعمال کا, یا جیب سے نکال کے کسی کی ضرورت کے اور وہ دوں اماں کو ہدیہ, یا اللہ یہ میں نے ان کو ہدیہ دیا, میرے اندر ایک راحت ہوتی. میں ایک آپ کو واقعہ سنا, جس کو آپ ہدیہ کہہ رہے ہیں, ہم اسی کو اصالِ ثواب میں بھی لاتے ہیں. جی. میں نے قبرستان میں
کیونکہ والدین نے عادی بنایا تھا، سال کے سال نہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں اماں کا. میرے 4 بچے ہیں، ماشاءاللہ. ہم 4 بہن بھائی، میرے 4 بچے. جی. جو بچہ بھی پیدا ہوا اس کو کاٹ میں ڈال کے اماں کے میں نے قدم میں رکھا. اچھا اچھا. لوگ کہتے ہیں قبرستان میں ہاں جی، جنات. اچھا، ہاں. میں نے کہا جو قبرستان کے گورکن ہوتے ہیں ان کے بچے خود جن بن جاتے ہیں. میں نے اس بچے کو اماں کے قدموں میں رکھا. اماں دعا لینے آیا ہوں، اس کے لیے دعا فرما دے اللہ اس کے بخت نصیب مقدر اچھے کر دے. دوسرا بچہ کاٹ میں ڈال کے اماں کے قدموں میں. تیسرا، چوتھا. اور اماں سے دعائیں لے کے آیا، اور اماں کی دعائیں ملتی ہیں مجھے. اچھا، ایک بات اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈھیری ہوتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں، آقا کا فرمان ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. میرے حضور کی حدیث کا فرمان مفہوم ہے. اور قبر ڈھیری نہیں ہے، قبر ایک زندگی ہے، قبر ایک کائنات ہے، ایک نظام ہے. اللہ بخش محمد کبیر خان صاحب تو وہ ایک بار کہنے لگے کہ مجھے جب کوئی ضرورت ہوتی تھی پیسوں کی تو میں ابا سے کہتا تھا مجھے دے دے، اب بھی ہوتی ہے تو قبر پہ چلا جاتا، ابا دے مجھے دے، ملتا ہے. اچھا، ایک اور بات یہ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو وہ پیرامیٹر جسے کہیں گے، پیمانہ، وہ ماں کے ہی وہ استعمال کیا. یہ کیسا 70 ماؤں سے زیادہ میں محبت کرتا اور ہوں. وہ انفینٹ میں ہے 70. یعنی ماں کی مثال دی اللہ نے، مامتا کی مثال دی اللہ نے، باپ کی نہیں دی. نہیں. اور صحابی نے پوچھا آقا میں کس کی خدمت؟ فرمایا ماں. چوتھی دفعہ فرمایا باپ. اصل میں ماں جو ہے نا، ماں کی مامتا میں اماں کہنے سے، ماں کہنے سے، ماں جی کہنے سے، اماں کہنے سے جو محبت ہے وہ دوسرے لفظوں میں وہ محبت نہیں ہے. پکار تو ہو سکتی ہے ایک. دوسرا، ماں کی جوتی کا احترام ہے کہ اس کو پاؤں سے ایک طرف نہ کر. اللہ اکبر، یہ آپ کا اعجاز ہے کہ آپ کو یہ مل جائے گا نہ کہ آپ اس کو پاؤں سے کیوں گھسیٹتا ہے؟ ہاتھ سے اٹھا کے، یہ آپ کا اعجاز. اس کو پاؤں سے دور نہ کر، اماں کی طرف پاؤں نہ کر. حضرت حبیب عجمی ایسے بیٹھ گئے اور پاؤں پھیلا لیے. لوگ حیران، آج تک ٹیک نہیں لگائی، پاؤں نہیں پھیلایا پوری زندگی. تو پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد ذوالنون مصری کا وصال ہو گیا، مجھے کشف کی دنیا میں ہاں مرشد اور ماں کے ہوتے ہوئے آج تک نہ میں نے پاؤں پھیلائے نہ ٹیک لگائی. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حبیب عجمی نے فرمایا میں بغداد ان کے ہاں گیا کہ میں نے اپنے مرشد اور ماں کے ہوتے ہوئے، پھر سنیے، نہ پاؤں پھیلائے نہ ٹیک لگائے. ان کا غائبانہ احترام. ارواح کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کون سے اعمال ہماری زندگی میں، معاملات میں ہوتے ہیں جس پر، اگر آپ کی اماں کی بات یا میں اپنی امی جی کی بات کروں، کہ جس پر ان کی روح بہت خوش ہوتی ہے، اور کون سی چیز ہوگی جس پہ رنجیدہ ہوتی ہے؟ پتہ تو شاید آپ کو ہوتا ہے لیکن پھر بھی ذرا دہرائیے اگر ہو جائے تو. وہ چیز جس سے انسان 100 سال کا کافر ایک پل میں مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ ہے. وہ کلمہ بڑا طاقتور ہے. مانسیرا کے قریب ایک جگہ ہے اگی. وہاں ایک آرمی کے افسر تھے، میرے ایک سفر میں ساتھ تھے جی. اور یہ سفر تھا 1988 کا. اور مجھے یاد ہے اس سفر میں ضیاء الحق کا جہاز گرا تھا. وہ 17 اگست 1988 تھا. اچھا جی. مجھے یاد ہے. 88. جی ہاں. تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنا ہے. کہنے لگے میں 70,000 دفعہ کلمہ سارا دن کھلا پڑھتا رہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا 100 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ، پھر محمد رسول. میں نے 70,000 کا نصاب کیا، میری بیوی نے 70,000 کا نصاب کیا. کہا کہ میں نے سب کو ہدیہ دیتا ہوں. میں نے ایک والدہ کو ہدیہ دیا 70,000 کا نصاب. پھر میرے جی میں آیا اماں کا حق زیادہ ہے، جو اپنے لیے رکھا تھا نا قبر کے لیے، زندگی کے لیے، موت کے لیے، وہ بھی اماں کو دے دیا. پھر کہا نہیں تھوڑا ہے. پھر میں نے محنت کر کے 70,000 کا نصاب پڑھا نا. کہا تیسرے نصاب کے بعد والدہ خواب میں آئی اور ایسے کہا میرا سر ایسے سہلا رہی ہیں اور میری اماں کی گود میں میرا سر ہے اور کہتی ہیں زار محمد، اس کا نام زار محمد تھا، زار محمد تیرا پہلا تحفہ پہنچا تو مجھے نجات ہوئی، دوسرا دوسرا تحفہ پہنچا تو میرے درجے بلند ہوئے، اور جب تیسرا تحفہ پہنچا میں جنت الفردوس میں چلا. اللہ اکبر کبیرہ.
درود پاک کے بارے میں فرمایا کہ ایک بندہ قبر میں جائے گا تو ایک حسین جوان ہوگا, سوال و جواب کا جواب دے گا, منکر نکیر وغیرہ کا. پوچھے گا تو کون ہے؟ کہا میں وہ درود ہوں جو دن میں رات میں پڑھتا تھا, تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا, میں تجھے یہاں نہیں چھوڑوں گا. اعمال کا ہدیہ اماں کے لیے صدقات خیرات. لیکن صدقات خیرات میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ تحقیق کے بغیر صدقات خیرات نہ دیں. ایسا بندہ جو خود دینے والا تھا خواہشات کی وجہ سے لینے والا بن گیا, اس کو نہ دیں. مجھے ایک بندے نے عجیب بات بتائی. زندگی ساری گزری, 1984 سے اس شعبے میں قدم رکھا, 2024 40 سال کا عرصہ گزر گیا. خط ملاقاتیں, ان لوگوں نے مجھے سکھایا, آج بھی سیکھنے والا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک غریب کو ماہانہ لگایا ہوا تھا, کچھ غریبوں کو. اماں کچھ عرصے کے بعد خواب میں آئیں, کہنے لگی بیٹا یہ واقعی ضرورت مند ہے, اس کا ماہانہ اس کو دے دے, اس کو نہ دے, یہ ضرورت مند نہیں ہے, اس کا اس کو لگا دے. میں نے سمجھا خواب ہے, میں خواب کو خواب سمجھ بیٹھا. کچھ عرصے کے بعد دل میں خیال آیا, جیسے اماں نا دل میں بار بار آ کے کہتی میری بات کو سمجھ, کیوں نہیں سمجھ رہا, بار بار آ کے نا دل پہ دستک دیتی. تو کہا پھر میں نے تحقیق کی وہی بات تھی, 100%. وہ ضرورت مند نہیں تھے, انہوں نے اپنا ایک بہروپ مانگنے کا, اور وہ جو ضرورت مند تھے ان کا بھی حصہ میں نے انہیں لگا دیا. اور پھر کہنے لگے میرے دل میں احساس ہوا کہ اماں نے آ کے مجھے تھپکی دی, اور اماں نے فرمایا بیٹا تو نے سچ کیا, جو کیا لاجواب کیا. وہ آج کل انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو, اور اس کا ہم سب ذکر کر رہے ہیں, جن کا سسٹم ڈاؤن ہوا ہوا ہے اور یہ تعلق استوار نہیں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سا معمول اختیار کریں کہ یہ نیٹ ورک بحال ہو جائے اور یہ رسیدیں بھی ملیں؟ کیا ادھر سے جائے کچھ ادھر سے, کیا آپ تاکید کریں گے؟ حضرت ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے, حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالی, حضور کے چچا, اعلیٰ گھوڑے پہ اعلیٰ پوشاک پہن کے. ایک بدو کو دیکھا, نیچے اترے, اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑی اور اس سے بچ کے ایسے کر کے باتیں کر رہے تھے. اور اس بدو کو نا پھر اپنی یمنی چادر بہترین اتار کے ہدیہ دے دی. اور جب تک بدو نے راستہ نہیں بدلا گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. تو لوگوں نے پوچھا شیخ یہ دیہاتی آدمی بدو تھا بیچارہ, فرمایا ابے کا یار تھا, ابے کا دوست تھا. جو والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور اماں کی سہیلیوں کے ساتھ, تعلق والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, ماں باپ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے, اور ایک پل کے اندر ایسے تاریں جڑ جاتی ہیں. ایک دوسرا, والدین کے لیے بہت دعا, غیبانہ دعا, اور ان کو پڑھ کے ہدیہ, کلمہ, سورۃ قل ھو اللہ, اعمال, تلاوت, تسبیحات, صدقات. لیکن یہ جو صلہ رحمی والا کنیکشن ہے, میرے آقا نے فرمایا والدین کے دوستوں کا خیال کرنا, ان کا جو خیال کرنا ہے, ان کو نہ بھولنا ہے, ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ایک ذمہ دار دوست تھے, بڑے ذمہ دار تھے, میں ان کے ہاں جایا کرتا تھا. پچھلے سال فوت ہوئے, بڑی لمبی عمر پائی. کہتے تھے بیٹا حیران ہوں, کہاں سے چلتا ہے میرے پاس آتا ہے, تجھے کوئی غرض نہیں. ایک دفعہ کہنے لگے کیا دعا کروں, میں ذمہ دار ہوں, زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں نے کہا دعا کریں کہ میری نسلوں میں بھی یہ خیر چلتی رہے, والد کے دوستوں کا خیال رکھیں, والدہ کے دوستوں کا خیال رکھیں. میری اماں کی ایک جاننے والی تھیں, اس کو ماسی عیدو کہتے تھے, عید کے دن پیدا ہوئی تھی, وہ انڈیا سے آئے تھے. اور ماسی جو ہے وہ ماسی ماں جیسی. اچھا, ماسی کے بارے میں بھی ایک غم کا بات ہے کہ ہم نے گھر میں نوکرانی کو, ہمیں معنی ہی نہیں پتا. علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے مجھے اس کے کریکٹ کیا کہ ماسی کا یہ مطلب ہے, اور ہم نے کیسے اس کو صرف یہ کرتے. میں گیا نا, اماں ہمارے گھر میں ٹی وی وغیرہ شروع سے یہ چیزیں نہیں تھیں, کتابوں کا شوق, وظائف, کتابیں. تو میں وہاں گیا تو ماسی عیدے کے گھر اماں بھی ساتھ تھیں. اماں نے کوئی چیز پکائی ہوئی تھی بہت ساری, وہ میں نے اٹھائی ہوئی تھی, اماں ساتھ تھی. میں گیا نا تو ریسلنگ لگی ہوئی تھی, مار کٹائیاں. کہنے لگے بے طارق وہ مہاجروں والا لے جا, بے ان کو چھڑوا دے, ہائے مار دے گا. میں کہ ماسی یہ ٹی وی کے اندر, ابے تو کوشش کر, ابے چھڑوا دے, مار, آئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, آئے اس کا. امائی بیچاری بوڑھی پریشان حال تھی, ماسی دو, اور اماں بیٹھی مسکرا رہی ہیں. اماں
میں کہ ماسی یہ اندر ٹی وی میں ہیں بندے, ارے کچھ کر دے, چھڑوا دے, چھڑوا دے. آپ نے بھی ذکر کیا تو میری نانی امی جی, ہم انہیں نانی امی جی کہتے تھے, تو وہ میرے ابا جی کی خالہ تھی تو وہ ماسی جی کے بلاتے تھے ہمیشہ. یہی ہمارے سننے میں وہ آیا ماسی جی. اچھا, لیکن جی معذرت, آپ بسم اللہ. چیز ہے جی, لفظوں, پکار میں بھی لفظوں کا تقدس ہوتا ہے. پکار میں بھی لفظوں کا تقدس ہوتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک جوان آیا تو اس نے کہا میرے چاچو آئے ہیں. تو ایک بندہ نا بیٹھ کے ہنس پڑا. میں کیوں ہنسا؟ کہہ رہے ہمارے ہاں چاچو بندر کو کہتے ہیں. اچھا آپ 10-15 سال پہلے جائیں, لفظ چاچو, جی نہیں, نانو, نہیں, ہم نے چاچا جی سنا, چچا جان سنا, بالکل ٹھیک. ٹھیک, یہ چاچو نانو اور ماسی گھر والی کام ہم نے اس کے لیے مختص کر دیا. دیکھیں, لفظوں کا پکار کے لیے لفظوں کا بھی تقدس ہوتا ہے. وہ تقدس ختم ہو گیا. شوہر, خصم, کیا خیال ہے, تقدس نہیں ہوتا لفظ کو ایک پل میں انداز. جی 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 جی, وہ احترام ختم ہو گیا. میں ایک گھرانے میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے اپنی ماں کے بارے میں, اس مرغی کو اٹھا کے لے جاؤ. اماں بوڑھی ہو چکی تھی, دوہری ہو چکی تھی, کمزور تھی. کہنے لگا اس مرغی کو اٹھا کے لے جاؤ. اور میرے دل پہ لگا جو جھٹکا, اوہو, اس ماں کے لیے یہ احترام ہے, اس مرغی کو اٹھا کے لے جاؤ. اور اماں چپ کر کے ایسے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی آنکھیں نمناک تھیں. جو بچے ایسے کرنے لگتے ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ہوا ہوتا ہے کہ یہ اس کبھی عمل سے وہ گزرتے ہیں اور ادب ان کے دامن چھوٹ جاتا ہے ہاتھ سے؟ کیا ان کی زندگی میں ہوتا ہے ایسا آپ کے خیال میں؟ نوری بابا, جو عشق کی شادیاں ہوتی ہیں نا, جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں, اس میں ماں کی دعائیں شامل نہیں ہوتی. پھر گن پوائنٹ میں ماں کو مجبور کر لیا جاتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے, پھر کہ میری ماں کی رضامندی سے ہوئی ہے. آہیں شامل ہوتی ہیں, دعائیں شامل نہیں ہوتی. آہیں شامل ہوتی ہیں, دعائیں شامل نہیں ہوتی. اور زندگی میں پھر میں نے سسکتے دیکھا, لڑتے دیکھا, تڑپتے دیکھا, یا طلاق دیکھی, یا پھر الجھتے دیکھا. دعاؤں کا پیچھا ماں, ماں اور ماں. ماں نے گہوارے میں اور کیسی کی ہے. اب ماں کو حق ہے تیری شادی کے انتخاب کا, وہ گوری سے کر دے یا کالی سے کر لے, ساری عمر ماں کو شکوہ نہ کرنا. اور جو یہ کرتا ہے اس کی زندگی میں بخت, مقدر, عزت, دولت. ایک دم اگر ابھی پوچھوں, آپ نے ذکر کیا, آپ نے صحرا باندھا تھا, آپ کے وہاں کیا ہوتی تھی روایت یا کچھ بھی نہیں, کس سلسلہ؟ جس دن میرا ارمان کتنا تھا ویسے آپ کی ابا کو آپ کی شادی کا؟ ارمان تو یہی تھا کہ عید والے دن بھی کام تھے, یہی ارمان تھے. بابا جی, اچھا زندگی میں ساری عمر کام 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 سکھایا. ارمان تو تھے ہی نہیں. جس دن میرا نکاح تھا, پرانے کپڑے, پرانی جوتی پہن کے میں اپنا کلینک کر رہا تھا, عصر سے مغرب کے درمیان. مغرب کے بعد ایک جگہ نکاح تھا, اور نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی. اور جو میرا ولیمہ تھا اس میں سارے شہر کے جمع دار تھے. وہ تو بڑا ہی سب سے قیمتی ولیمہ تو وہ غریب, جو غباروں والے, جو لچھوں والے, چھولوں والے اور جمع دار. اور مجھ سے کہنے لگے برتن چرائیں گے. میں کہ وہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لو, 2-4 اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. رشتہ دار بھی تھے, جاننے والی بھی تھے, لیکن اعلیٰ قسم کی بریانیاں اور پلاؤ بھی تھا, اور قورمہ چھوٹے گوشت کا, سب کچھ بہترین عزت سے کھلایا ان غریبوں کو. ان کی دعاؤں سے. وہ کہتے ہیں شادی جوا ہے, کوئی ہار گیا جیت گیا. میں کہ میں تو جیت گیا. اب یہ جو بھابھی آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ آپ کی اماں ہی کی فائنڈ تھی, انہوں نے دریافت کیا انہیں؟ ان کی دعاؤں نے دریافت کیا. ان کی دعائیں میرا پیچھا کرتی رہیں, اور وہ دریافت ایسی دریافت ہوئی کہ آج تک اس دریافت پہ پچھتاوا نہیں ہے. الحمدللہ. کسی نے علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا ربنا آتنا فی الدنیا, یہ ساری دعا کا معنی کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. اگر بیوی اچھی نہ ہوئی نا, دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی برباد. اور نوری بابا, بیوی کے پیچھے ماں کی اصل توجہات ہوتی ہیں. جس نے ماں کو محبت دی, جس نے ماں کو پیار دیا, جس نے ماں کا غائبانہ بھی احترام کیا. کیوں؟ آخر قرآن نے کہا جب ماں باپ بڑھاپے پہ پہنچیں تو اف نہ کرنا. جوانی میں تو نہیں فرمایا. اف ہی لکھا ہوا ہے. ہاں, وہ لفظ بھی اف ہی. لیکن بڑھاپا, کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں کمزور ہو جاتی ہیں, جذبات, کیفیات بڑھاپے میں انسان کنٹرول نہیں, وہاں اپنے آپ کو جذب کر جانا اور پی جانا.
وہاں پھر ماں کی محبتیں ایسی اندر رسیلی بن کے رس گھول دیتی ہیں اور پھر اللہ پاک اس کو سر بلند کر کے چلاتا ہے پورے عالم میں. اگر یہ جو جسے ہم خدمت گزاری کہتے ہیں اور آج کل وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ وہ حق تو جو فرض ہے وہ بیٹے کا ہے, بہو پہ اس طرح لازم نہیں, لیکن وہ بہویں جو اس کو اعزاز سمجھ کے اور اپنے لیے آنر سمجھ کے کرتی ہیں, ان کو ملتا کیا کیا ہے؟ میں نے ایسی ایسی بہویں دیکھی ہیں, کیونکہ میرے پاس آتے ہی دکھے رکھی روگی لوگ ہیں, سکھی کیا کرنے آئیں گے. ایسی ایسی بہویں دیکھی ہیں جن بہووں نے 10 سال 12 سال فالح زدہ, مفلوج, پیرالائز, ان کا پیشاب اجابت ان کے کرتی رہیں, ان کا سکون نہ رہا, ان کے ہلکے پڑ گئے, خود شوگر یا بلڈ پریشر بیماری میں مبتلا ہو گئیں, لیکن میں نے ان کو بخت دیکھا, ان کی نسلوں میں عزت دیکھی, ان کی نسلوں میں دولت دیکھی, ان کو غیبی نظام دیکھا, حتیٰ کہ غریب تھیں تو غیب سے ان کی شادیاں بیٹیوں کی ایسی جگہ ہوئیں جہاں باخت ہی باخت تھا. اللہ دیتا ہے, نوازتا ہے وہ تو پھر بہت زیادہ. جس بہو نے ساس کی کڑوی کسیلی سب کچھ برداشت کر لیا بڑھاپے کی وجہ سے اور اس کی خدمت نہ چھوڑی, اللہ کہتا ہے وہاں انصاف کا پیمانہ نہیں میرے پاس ہے, میں کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر اللہ دیتا ہے اور ایسی ایسی شکلوں میں دیتا ہے جہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی. جی طاہر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ابھی ایک چٹھی لکھیں اپنی اماں کے نام, اس کا کیا عنوان ہوگا, کیا بات اور کیا ترتیب ہوگی؟ السلام علیکم اماں کہوں گا بس. مجھے یہ لفظ پیارا ہے, پیاری اماں, اماں جی, جو میری اپنی کیفیت ہے. اماں, طارق بول رہا ہوں, مجھے بھوک لگی ہے, مجھے سلا دیں, مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پلا دیں, باہر ٹن ٹن لچھے والا آیا ہوا ہے, مجھے روپیہ دے دیں, میں لچھا لے لوں, میں چھلی سٹا لے لوں, مجھے پیسے چاہیے. اماں وہ تختی پہ نا ملتانی مٹی ختم ہو گئی ہے, میں نے وہ لینی ہے تختی. اماں میری دوات کی سیاہی ختم ہو گئی ہے, میرا قاعدہ پھٹ گیا ہے. سکول والے کہتے تھے آئندہ ہفتے 14 اگست ہے تو اس کے لیے پیسے جمع کرانا, ہم نے فنکشن کرنا ہے. اماں انہوں نے 10 روپے فی لڑکے کا کہا تھا, وہ بھی دے دیجیے. اماں پھر دے دے گی. وقت سے کہہ دو ابھی بھی وقت ہے, یادوں میں سندھ میں ایک واقعہ ہوا, قربانی تھی تو ان کے گھر گوشت نہیں تھا. بچوں کی بے بسی دیکھ کے ماں نے کہا بیٹا مجھے ذبح کر دو, مجھے ذبح کر دو. انہوں نے ماں کو ذبح کر دیا. گھر میں گوشت آ گیا, بوڑھی ماں ذبح ہو گئی اور اپنی گردن کو چھری کے لیے پیش کیا, اولاد کی تکلیف نہ دیکھی. ہوا اڑتے اڑتے پتہ چل گئی, پولیس آئی تو انہوں نے ماں کی جو آنتیں تھیں وہ دروازے کے باہر پھینک دی, جیسے قربانی میں لوگ دانتیں وغیرہ اوجری پھینک دیتے ہیں. ماں کی آنتوں نے پولیس والے کے پاؤں جکڑ لیے. آپ نے محسوس کیا ہوگا, ایک لفظ کہتے ہیں یہ میری آنتیں ہیں, اولاد کو آنتیں کہتے ہیں, یہ میری آنتیں ہیں. پولیس والوں کو جکڑ لیا اور اس میں سے آواز آئی میری آنتوں کو تکلیف نہ دے اولاد. ماں, ایک چودھری تھا, شاید میں بات لمبی تو نہیں کر رہا, نہیں بسم اللہ. اس نے اپنا واقعہ سنایا. اس نے کہا زندگی میں ماں باپ نے شہر میں پڑھنے کو بھیج دیا, پھر جوانی اور جوانی کی شوق, پھر آوارگی, ماں کو بھول گیا. شوق کی شادی کر لی. اس نے کہا گاؤں میں جانا نہیں. ماں کو بھول گیا, باپ کو بھول گیا. باپ تو مر گیا, اس کے سوگ میں 3 دن رہا وہاں, پھر آ گیا. ماں بے بسی میں رہی. ایک دن ماں کہنے لگی کہ مجھے بیٹے کے پاس لے جا. انہوں نے کہا ماں بہو نہیں آنے دے گی,
کہ دیہاتی مائی ہے, لگا لگا تھوکے گی. تو کہا بیٹے کو مجھے مل جائے. کہا کہ میں ملنے گیا اور اماں نے کہا بیٹا چارپائی پہ بیٹھی تھی, میرے یہاں آ کے بیٹھ سکتا ہے, پرانی ٹوٹی چارپائی, اور میری گود میں سر رکھا اور ایسے تھپکی دے کے کہنے لگے بیٹا تو نے مجھے کبھی خدمت نہیں کی, میں نے تجھے معاف کیا, تیری نسلوں کو معاف کیا, تیری بیوی کو معاف کیا. بیٹا مجھے پتہ ہے تو نے مجھے نافرمانی کی, میرے بات تیری پکڑ ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں, پھر پکڑ ہوگی تو پھر آنکھیں تو میری ہیں نا. اس کی دعاؤں میں فضیلت ہے بڑی, نیندیں سوچ. وہ کہا کہ اماں پھر میرے اوپر ایسے لیٹ گئی, میں نے سمجھا لیٹی ہے, اماں چلی. اللہ اکبر. یادوں میں ہمیشہ تو رہے گی, اماں پھر چلی. اس کی دعاؤں میں فضیلت ہے بڑی. ایک صاحب یہ جو میں اب میری جو اگر یادداشت میں ہے تو وہ پھر میں نے امی کے جو یعنی پوتے اور نواسے ان کو بھی اسی ترتیب میں وہ دیکھا کہ اللہ والی کر خوشحالی تو یوں ہی دیتا ہے تو یوں ہی پالی. یہ جو تھپکی ہے جس کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا, اب یہ ہاتھوں وہ ہوتے لیکن یہ تھپکی دینا جو ہے یہ کیا کر دیتی ہے تھپکی؟ جو روٹی بیلنے کی پکی ہوگی وہ دلوں کو توڑ دے گی, جو روٹی ہاتھوں کی پکی ہوگی وہ دلوں کو ایسے جوڑ دے گی. اللہ اکبر. بیلنے کی آپ کہہ رہے ہیں وہ توڑے گی, جو یہ ہوگی یہ جوڑے گی. ہاتھوں کا دو اثر ہے, دو ہاتھ آپس میں ہیں. اسی طرح جو مشین کی تھپکی ہے کہ مشین مساج والی ہے, جو ہاتھوں کی تھپکی ہے اس میں 7 توجہات بھی شامل ہو رہی ہیں, کیفیات بھی شامل ہو رہی ہیں, وجد اور وجدان بھی شامل ہو رہا ہے, درد اور ہمدردی بھی شامل ہے. وہ توجہات یہ دیکھیں, آپ نیشنل جیوگرافی کو اٹھائیں, کونجے میرے ہاں حویلی میں ہیں, کونجے ٹھنڈی جگہ رہتی ہیں, ان کا مزاج ہے, لیکن گرم جگہ جا کے انڈے دے آتی ہیں. سائبیریا وہ سارا ادھر آنا جو یہی جی. اچھا, انڈے دے کے پھر واپس چلی جاتی ہیں, وہیں توجہات سے انڈوں کو سینچتی ہیں, اور جس انڈے سے توجہ ختم ہو جائے وہ خراب ہو جاتا ہے. جس انڈے پہ پوری توجہ رہے, ایک وقت سے مدت کے بعد بچہ نکلتا ہے اور اڑ کے پھر اماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ توجہات ماں کی ہیں. پرندے کو تو توجہات مل جاتی ہیں, ماں ہوتی ہے. یہ انڈوں کی, اور جب آپ نے ابھی مرغی یہ سب بات کی تو وہ تو اگر اس کو جب حفاظت کرنی ہو اپنے چوچوں کی, وہ تو پھر کچھ نہیں دیکھتی. کہنے لگے کہ مرغی جب 21 دن کا چلا کرتی ہے انڈوں پہ تو اسے 3 چیزیں ملتی ہیں. ایک ٹیم ملتی ہے چوزوں کی, دوسری جرت ملتی ہے, بلی پہ جھپٹتی ہے, اس سے پہلے ڈرتی ہے, جھپٹتی, ہاں, اور تیسری کھوج ملتا ہے, وہ ایسے کر کے خوراک لیتی ہے اور بچوں کو پکارتی ہے. تو اسی طرح ماں جب ماں ہوتی ہے پھر اس کے اندر بھی اللہ پاک غیبی نظام وجدان کا, ہاں میرے بیٹے کو بھوک لگی ہے, میرا دودھ گر رہا ہے, میرے اندر کی کیفیت ہے, میرا بچہ اٹھ گیا ہے. وہ ایک کشف ہوتا ہے ماں کو جو پر کسی کو نہیں ہوتا. میری امی جی اللہ بخشے کہتی تھی کہ وہ ماں 7 پردوں میں دیکھ لیتی ہے. ہاں سچ ہے, 7 پردوں میں دیکھ, کچھ چھپا نہیں ہوتا, چھپا نہیں, اور اللہ بھی کج لیتا ہے, ماں بھی کج لیتی ہے, مطلب پردے دیتی. پر وہ ستارو لگیوں. ایک ٹرانسپورٹر نے مجھے ایک بات کہی, لگا ہم صبح جاتے تھے اپنے کاروبار پہ, شام کو آتے تھے. ایک دفعہ عید کا دن تھا تو اماں نے مجھے سائے میں دیکھا, کہنے لگا ہاں پتر آتے رہتا, مس لے آئیے, مس مونچھیں, مسیں جو مسیں, جی جی جی, تیری تو مسیں آ گئی ہیں, اچھا جوان ہو گیا ہے, اچھا اب تیری میں شادی کا فکر کروں. بس کہا کہ ایک دفعہ اماں نے مجھے اجالے میں دیکھا تھا, اور اس کے بعد پھر اماں دن رات فکر میں تھیں اور میری پھر شادی کر دی. اور کہا کہ آج میں اپنے دوسروں کو دیکھتا ہوں, ان کی مسیں ہیں یا نہیں ہیں, میں پھر کہتا ہوں یہ احساس میرے اندر کیوں نہیں تھا, یہ میری ماں میں کیوں آیا تھا. مجھ سے کہنے لگا, میں نے کہا یہ احساس کی دنیا صرف ماں اور مامتا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. ایک قافلہ جا رہا تھا,
تو قافلے والوں نے بھوک پڑ گئی 3 دن کے بعد, انہیں ہاتھی کا بچہ ملا, انہوں نے ہاتھی کے بچے کو ذبح کر دیا, کھا گئے. ایک نے کہا تھا میری ماں نے نصیحت کی ہے, بیٹا قافلے میں اگر زندگی میں کبھی تجھے بھوک پڑ جائے اور ہاتھی کا وہ گوشت نہ کھانا. میری اماں نے نصیحت کی تھی, مر جاؤں گا اماں کا نصیحت کو نہیں چھوڑوں گا. کھا کے سو گئے. ہتنی پریشان اپنے بچے کو تلاش کرتے کرتے سونگتی سونگتی آئی نا, تو اس نے سب کو سونگا اور سونگ کے اپنی سونڈ میں مروڑتی گئی سب کو. جب اس پہ آئی تو اس کو سونڈ پہ اٹھا کے اوپر بٹھا دیا اور اس کو اس کی اس منزل پہ پہنچایا جہاں یہ جانا چاہتا تھا. اماں نے فرمایا تھا بیٹا, اماں کو وجد کہاں سے آیا تھا, اماں کو کشف کہاں سے آیا تھا؟ انٹیوشن کہتے ہیں آپ. یا تو اماں نے فرمایا بیٹا اگر کبھی فاقہ بھوک ہو ہاتھی کا گوشت نہ کھانا. ایک صاحب آپ چونکہ موجود ہیں تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم اس سے پہلے کہ اجازت لیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ جن کے والدین یا اس دنیا سے رخصت ہو گئی جو موجود ہیں, ہم دعا ہی کر لیں ان کے لیے. اور آپ بلکہ یہ بھی دعا سے پہلے بھی پوچھوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کیا دعا کرتے ہیں اپنی اماں کے لیے؟ میں ایک دعا سناتا ہوں. فرمایا حدیث میں آتا ہے, اب آپ سن کے حیران ہوں گے, جو بندہ 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے گا جو دعا مانگے کا قبول ہوگی. اب دیکھیں, اللہم اغفر لی والی والدیہ پہلے آیا ہے, وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات, زندہ مردہ مومن مومنات مسلم, لیکن پہلے والدین آیا ہے, اللہم اغفر لی والی والدیہ. اور حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا, اور پھر ربنا اغفر لی ولی والدی آپ ہر نماز میں بھی ہر وہ نماز سلسلہ پڑھتے بالکل ہیں. ٹھیک. اور فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جائے گا اور اس مستجاب الدعوات ہو جائے گا. مستجاب الدعوات یہ ہیں, بس یوں ہاتھ اٹھایا ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا بغداد کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں ایک کسائی ہے, وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. چل پڑے. سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے تو کسائی کی دکان پہ پہنچے اور دکان کے بعد گھر پہنچ, اس کے ساتھ کہا میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں, پردیسی ہوں. گھر لے گیا تو اس نے گوشت رکھا, پکایا کیا. بوڑھی اماں تھی جو روئی کے گالی کی طرح تھی, اس کے منہ میں ڈالتا گیا. اماں کو کھلا کے پھر بچوں کو کھلایا, خود کھایا. اماں نے منہ سے کچھ بولا تو موسیٰ نے فرمایا کیا کہتی؟ کہہ رہے اماں بوڑھی ہے, کہتی ہے ہر وقت تجھے اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. موسیٰ کہاں, میں کہاں. موسیٰ کہاں, میں کہاں. اماں بس بوڑھی ہے, دعائیں دے دیتی ہے. کہا تجھے مبارک ہو, میں موسیٰ ہوں اور رب کے انتخاب پہ آیا ہوں, تو ماں کی خدمت کرتا ہے, اس خدمت کی وجہ سے تجھے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا خود پہنچا ہوں. تو یہ جو اللہم اغفر لی والی والدیہ والی دعا ہے, اگر اس دعا کو پڑھا جائے اور والدین اور مومنین مومنات سب کا تصور ہو, اور جیسے آپ نے فرمایا رب اغفر لی والی والدیہ, ہر نماز کے بعد یہ نماز مکمل ہی آپ یہ دیکھیں نا, یہ نماز کے بعد اتحیات میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اتحیات نماز کی تکمیل ہے اور یہ اس کی سٹیمپ ہے, مکمل اور تصدیق. اللہ اکبر, یہ اس کی مہر ہے. میں بس آپ سے دعا کے لیے گزارش کروں گا. اور میں نے ماجی محترمہ بانو قدسیہ سے یہ سنا, انہوں نے کہا بس بڑے ہونے کا ایک یہ نقصان ہے کہ ماں بھی گود سے اتار دیتی, یہ چھوٹے ہونے کی بڑی لاڈی ہے. اور یہ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. اللہم اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
इन्नका मुजीबुद्दावात नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। परवरदिगार आलम, जिस तरह हम यहाँ जमा हैं ऐसे जन्नत में जमा कर दे, ख़ात्मा ईमान पे कर दे। आमीन। और जिनकी माएँ हैं उनकी आँखों में मोहब्बत दे दे, उल्फत दे दे, उनके बोलों में नरमी ए मौला। और जिनकी इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं वो माँओं को ना भूलें, उनकी कब्रों को ना भूलें, उनको हदिया देना ना भूलें। अल्लाह वो घड़ी कैसी होगी जब मूसा अलैहिस्सलाम, जिसको कुरान में उम्मे मूसा फरमाया और उनका नाम यूँ खाबिस, अल्लाह वो अपनी माँ को कैसे मोहब्बत देते होंगे। उम्मे मूसा, या अल्लाह हमें भी माँओं को दुआएं अता फरमा और दुआओं से दूर ना फरमा, वफ़ाओं से दूर ना फरमा, कैफियत से दूर ना फरमा। मेरे आका हज पे तशरीफ़ ला रहे थे, अम्मा का मज़ार आया, अब हमें सारा लश्कर वहीं रह गया। और मेरे आका की 60 साल के करीब उम्र थी, घुटनों में सर दे के जो रोए अम्मा के मज़ार पर। सारा लश्कर रात वहीं गुजारी, 6-7 साल के थे। अम्मा को आखिरी लम्हात में देखा, सिर्फ एक लौंडी साथ थी, फिर वो अम्मा को तदफीन कैसे हुई होगी, नहीं आ रहे थे, अम्मा की कब्र से चिपके हुए थे। उस माँ की मोहब्बत वो लौंडी कैसे दे सकती थी, वो खात्मा कैसे दे सकती थी। फिर वो ज़िंदगी का वापस निज़ाम लौटा। आप हज पे तशरीफ़ ला रहे थे और सारा लश्कर वहाँ रुका और अम्मा के मज़ार पे बैठ के मेरे आका अपने घुटनों में सर दे के घंटों रोए थे। उस एक रोने का एक आंसू का कतरा, उसकी बरकत, उसका कायनात का निज़ाम वो हमें अता फरमा दे। उस कतरे की खैरें हमें अता फरमा दे, उस कतरे की बरकतें अता फरमा दे। जो अम्मा का दर्द, जो अम्मा का गम मेरे आका कमली वाले के अंदर था, उसका ज़रा अता फरमा दे, उसका अदब अता फरमा दे। तो शहनशाह करीम है, गुस्ताखों में हमें नाम ना लिख, अदब वालों में अता फरमा। क़यामत के दिन माँ गिरबान से ना पकड़े, बल्कि अगर माँ जन्नती हो तो सिफारिशी बन जाए। मौला तू हाजी की सिफारिश, तू हाफिज़ की सिफारिश, तो ज़िंदगी में माँ बाप की सिफारिशें भी होंगी और आपकी सिफारिशें भी होंगी। हमें माँ बाप की सिफारिशें अता फरमा, उनके वफ़ादारों में, उनके फर्माबरदारों में और उनके दीदार करने वालों में हमारा शामिल नाम फरमा। हमें गुस्ताखों में, बेअदबों में ना मौला अगर हैं तो आज तौबा करते हैं, आज माफ़ी मांगते हैं, सारी उम्मत के सामने माफ़ी मांगते हैं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने माफ़ी मांग ली, अम्मा की फरमाबरदारी करेंगे और अम्मा की जो कोताहियाँ हुई हैं उसका इज़ाला करेंगे। और मौत के बाद अहादीस में आता है उसका इज़ाला, उनके लिए सदक़ात, खैरात और उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। माफ़ भी कर दे, कबूल भी कर दे, बिन मांगे अता फरमा। दर दर का भिखारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिखारी बना। व सल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आपको सलामत रखे और अपनी अमान में रखे और नज़र बद से महफूज रखे, आमीन। इस खातिन हज़रात अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। मामा ठंडिया छामा, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।